یہ جو عمل میں آپ حضرات کو بتانے لگا ہوں، اب کیونکہ یہ اعمال الگ سے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور آپ حضرات کے لیے بھی مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں، اگر یہاں سب لوگ بیٹھے ہوں تو جو میں نے باتیں ابھی کی ہیں تو پھر اس عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب الگ سے کیونکہ یہ موضوع بن جاتا ہے، پھر جو سننے والا ہے اس کو پچھلی بات تو سمجھ نہیں آئے گی میں پہلے کیا بولا تھا۔ آج کل اللہ والوں جو شادیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ شادیاں، نکاح۔ یہ شادیاں نہیں ہیں، نہ یہ نکاح ہے۔ جیسا آپ پریشان تو نہیں ہوگے؟ پریشان ہو گئے نا کہ اگر یہ شادیاں بھی نہیں ہیں تو حضرت صاحب نکاح بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ سوال آتا ہے نا۔ ہاں، اسی کا جواب دینے لگا۔ اللہ والوں آج کل یعنی فی زمانہ جو شادیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ دیندار طبقے میں ہیں چاہے وہ بے دین طبقے میں، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں نہ تو وہ نکاح ہے نہ وہ شادی ہے، بلکہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ تجارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اس تجارت کو، حرام کو حلال کرنے کے لیے ہم نکاح کا نام استعمال کرتے ہیں یا شادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اب اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں، یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم انصاف نہیں کرتے تو اس لیے یہ سوال آیا اور جس کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ نکاح ہوا تو نکاح میں تو نفع ہی نفع ہے، نقصان کہاں سے ہو گیا؟ نبی کی سنت میں نقصان کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اب جیسا آپ کو بات سمجھ آئی، نبی کی سنت میں نقصان تو ہے ہی نہیں، میرے آپ کے طریقے میں نقصان ہے۔ نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں کہیں کمی رہ گئی تھی، تجارت میں ہوتی ہے کمی، کبھی نفع ہو جاتا ہے کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی بھی سنت ہو، نکاح کی بات نہیں ہے، کوئی بھی سنت ہو، نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت تو نام ہی نفع کا ہے، دوسرا نام ہی نفع کا، اس میں تو نقصان ہے ہی۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، صحابہ میں بھی یہ ہوا، اولیاء اللہ میں بھی یہ ہوتا ہے، صالحین میں بھی یہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں میں بھی یہ ہوا، بس اوقات آپ کا مزاج نہیں ملتا۔ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا، لیکن اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ شاذ و نادر، کوئی ایک آدھ ہوا۔ آج اللہ والوں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہر تیسرے گھر کے اندر بات طلاق تک یا بات خلا تک پہنچی ہوئی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت صاحب اس نے مجھے غصے میں طلاق دے دی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ خود وہ پہلے اہل سنت تھے، پھر وہ بن گئے اہل حدیث بن گئے، وہاں سے انہوں نے رائٹ لی اس مسلک سے جا کے، اور بعض وہ بھی حد پار کر گئے تو انہوں نے اہل تشیع سے جا کے رائٹ لی، حرام کو حلال کر لیا کسی بھی طرح سے، یعنی وہ شریعت نہ رہنے دی، انہوں نے موم کا بت بنا لیا، تھوڑی سی حدت دی، حرارت دی، اپنے طرف موڑ لیا، یعنی دین نہ رہنے دیا۔ کتنے لوگ، پھر کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ خانقاہ میں ہمارے پاس بھی کہ جنہوں نے غصے میں، کسی نے ایک طلاق دی پھر بعد میں رجوع کر لی، کسی نے 2 دی بعد میں رجوع کر لیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں کہ جی بس میری کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے بچے مل جائیں تو میری جان چھوٹ جائے، اور مرد کیا کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور عورت مل جائے تو اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، اللہ کی اتنی مخلوق ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ گھر گھر کے اندر 27 کروڑ کا ملک ہے کم و بیش اس وقت، 22 کروڑ تو سرکاری اب مردم شماری ہوگی، یہ 27 سے بھی اوپر چلے جانا ہے۔ 27 کروڑ کے ملک کے اندر اللہ والو آپ عدالتوں میں جائیں، ابھی وہ جیسا بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ جو فیملی کورٹس ہیں وہ زمین سے اٹھی ہیں، پچھلے 20 سال سے ایسے اوپر گئی ہیں۔ یعنی ہمارے شعبے میں، میڈیکل میں، جب ہم گریجویشن ہم نے کی، ڈاکٹر بنے، تو سکن کا شعبہ، جلد کا اور شعاؤں کا، یعنی اس کو اب ریڈیشن ہم کہتے ہیں یا ایکس رے ڈپارٹمنٹ اب کہتے ہیں، ریڈیالوجی جس کو کہتے ہیں، ان 2 شعبوں میں جو ہماری سیٹیں ہوتی تھیں 7 وہ خالی رہتی تھی، یعنی کوئی ہاؤس جاب نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے
سکن میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اسی کو کریمہ لگانی ہے، پھوڑے لگانے، لوگ نائی کے پاس چلے جاتے ہیں، عطائی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایکس رے کرنے والا، ایکس رے کرنے والا بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایکس رے کرنے والا بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ تو اسسٹنٹ ہوتا ہے، جس کسی دکان پہ جا کے ایکس رے کروا رہے تھے۔ لوگ ڈاکٹر اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ان دو پیشوں میں نہیں جانا، اور آج یہی دو پیشوں کے اندر مال ہے، باقی میں سب ضلالت ہے۔ اور ان کے اندر اتنا مال ہے کہ ڈاکٹر فرنٹ پہ بھی نہیں آتا، اس کی کوئی برائی بھی نہیں کرتا، اور مال بھی اس میں اتنا ہے کہ جتنا جھوٹ بولا جائے۔ سمجھ؟ کل تک کیا تھا یہ شعبے؟ نامعلوم۔ میں نے مثال اس لیے دی کہ کل تک فیملی کورٹس میں کوئی جج خوشی سے جاتا نہیں تھا کہ وہاں کوئی عزت نہیں ہے، وہ کیا ہے جی خاندان کے مسئلے ہیں وہی سنو، کوئی جج خوشی سے، وکیل خوشی سے وہ کیس لیتے نہیں تھے کہ یار ان کا کیس لڑیں گے، 2 طریقے ہونی، انہوں نے صلح کر لینی ہے، نہ کوئی پیسہ ملنا ہی ہونا۔ اب اللہ والو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ ہر شہر کی کچہریاں فیملی کیسز سے بھری پڑی ہیں، وکیلوں کے پاس فائلز رکھنے کے لیے الماریاں نہیں۔ تو یہ سارا کس وجہ سے ہوا کہ ہم نے نکاح کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کلی طور پہ زندہ کرنا چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے نکاح کے نام پہ تجارت شروع کر دی۔ پھر بھائی تجارت میں تو کوئی نقصان نہیں چاہتا، سیدھی سی بات ہے، میں بھی نہیں چاہوں گا، آپ بھی نہیں چاہیں گے، کوئی چاہتا ہے تجارت میں نقصان؟ پھر تو لوگ ننگے ہو کے کہیں گے نا کہ ہمیں گاڑی دو، ہمیں موٹر سائیکل دو، ہمیں فلان چیز دو، ادھر والے بھی مانگیں گے، ادھر والے بھی مانگیں گے، پھر جس کو تھوڑی سی کمی محسوس ہوگی تو وہ لڑیں گے۔ تو اللہ والو پہلی باتیں یہ میں تھوڑی سی نشاندہی کی ہے کہ آج کل جو میاں بیوی میں یا گھروں میں ہماری لڑائیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم جھوٹ کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، نام نکاح کا، نام سنت کا، اور سارا کا سارا کام سنت کے خلاف، رسومات اور رواج اور اپنی فرمائشیں، اپنے مطالبات، اور نام کس کا؟ سنت کا۔ تو اللہ سنت کا نور آنے نہیں دیتا، اللہ دلوں کو جڑنے نہیں دیتا۔ تو کیا ہوتا ہے 4 مہینے، 3 مہینے، ایک مہینے کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں، ایک مہینے کے بعد، یعنی اس خاتون کے ہاتھوں کی ابھی مہندی نہیں اتری تو طلاق لے کے لڑکے آ کے گھر بیٹھ گئی ہیں اور خلا کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ساری باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ والو صرف وظائف سے کام نہیں بنتا، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں وہ جب تک دین پہ نہیں آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں نہیں آئیں گے، میاں بیوی کے آپس میں دل نہیں جڑ سکتے، محبتیں نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نماز کا پابند کریں، ذکر اذکار تسبیحات کا پابند کریں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ دیکھیں اب میں یہاں پیر ہوں تو میں گھر میں پیر بن کے رہوں تو میں ایک دن بھی گھر میں نہیں رہ سکتا۔ جو بندہ باہر ایس پی ہے اس کا دیکھیں کیسا ٹیکا ہوتا ہے، جیسے ہمارے جج صاحب ہیں، اب ان کا ٹیکا ہے، اب یہ جج صاحب جو ہے گھر میں جج بن کے رہیں، ان کی بیوی نے ججی نکال کے ان کے بوتھے پہ مارنی ہے، جج جو ہوئے گا تو کچہری ہوئے گا، ادھر رہنا ہی تو خصم بن کے رہے۔ تو اگر خصم بن کر رہیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ اچھی زندگی گزرے گی۔ ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہم تو بھائی نوکر بن کے رہتے ہیں، ہم تو خصم بن کر بھی نہیں رہتے۔ بلکہ مجھے ان کا فون آیا، حضرت صاحب کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا جی مرشد پاک کے پاس ہو۔ کس کے پاس ہیں؟ مرشد پاک کے پاس۔ اب میرا مرید ہی مجھے فون کر رہا ہے کہ آپ کہاں پہ حضرت صاحب؟ تو میں نے اس کو کیا کہا؟ مرشد پاک کے پاس ہیں۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، ابھی تو میں خانقاہ سے نکلا ہوں تو یہ کون سے مرشد پاک کے پاس پہنچ گئے ہیں، یہ کون سی ان کی فلائٹ تھی جسے یہ پہنچ گئے؟ تو مجھے کہنا کہ حضرت صاحب مرشد پاک کے پاس؟ میں نے کہا ہاں بھائی مرشد پاک کے پاس۔ اب میں گھر آ گیا ہوں، اپنی بیوی کے پاس ہوں، تو گھر میں بیوی مرشد ہوتی ہے، میاں مرید ہوتا ہے، تو میں اپنے مرشد پاک کے پاس ہوں۔ تو بھائی گھر میں مرید بن کے رہو گے، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہو گے، بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کے رہو گے، بہنوں کے ساتھ بہنیں بن کے رہو گے، تو انشاءاللہ دوستانہ ماحول رکھو گے تو بہت زبردست ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اچھا ہوتا ہے یا دوست؟ کون اچھا ہوتا ہے سرور صاحب؟ بھائی اچھا ہوتا ہے یا دوست؟ آپ فرمایا ہوتا تو بھائی اچھا ہے اگر دوست ہو تو، ہوتا تو بھائی اچھا ہے اگر دوست ہو تو، یعنی بھائی ہو لیکن وہ رہے دوست بن کے۔
اللہ بولو میاں بیوی کا رشتہ سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے خوبصورت، یہ جنت کے رشتوں میں سے رشتہ ہے۔ باقی سارے رشتے اس دنیا کے ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں جو لذت ہے وہ جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، باقی ساری لذتیں یہاں کی ہیں، یہ جنت کا رشتہ ہے۔ اگر اس کو جنت کے رشتے کو جنت والا رشتہ بنانا ہے تو پھر کیا ہے؟ میاں بیوی نہیں، دوست بن کے، کاغذات کے اندر میاں بیوی، ڈاکومنٹیشن کے اندر، نکاح کے اندر، نکاح نامے کے اندر کیا رہیں گے؟ میاں بیوی، اور گھر میں کیا رہیں گے؟ دوست بن کے۔ انشاءاللہ العزیز پانچوں گھی سر کڑائی میں ہوگا، پریشانی ہوگی، اور ساتھ دین ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں، میری بیوی کو معلوم ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، تو جب ہم اپنی حد کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ گھر میں امن ہی امن ہوگا۔ اللہ بولو، آپ سمجھتے ہوں حضرت صاحب بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، میں کتنا مظلوم ہوں۔ سنو ذرا، میں یہاں سے 3 بجے جاتا ہوں، 4 بجے جاتا ہوں، اب صبح کو میں نے اتنا سا ناشتہ کیا ہوا، پھر کلینک کیا، پھر ادھر آ کے 4-5 گھنٹے بیان کیا، پھر لوگوں سے ملاقاتیں کی، آپ لوگ لنگر کھا پی کے بھی چلے جاتے ہیں، میں گھر جاتا ہوں، مہینے میں 3 جمعراتیں، 5 جمعراتیں، کبھی 4 جمعراتیں، کسی ایک جمعرات کو مجھے روٹی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، یا کبھی 2 پہ ملتا ہے، 3 پہ مجھے ملتا نہیں ہے، مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کے آ کے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھاتا ہوں۔ اب آپ پریشان ہو گئے ہیں، صاحب کھانا نہیں ملتا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیوں نہیں ملتا؟ بسا اوقات میں 3 بجے یہاں سے جاتا، میں لیٹ ہو جاتا ہوں، گھر والے انتظار کر کر کے وہ سو گئے ہوتے ہیں، اب وہ سو گئے میں جگاتا نہیں، پھر مجھے ہوتا ہے میں کمرے میں بسکٹ وغیرہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بسکٹ لے لیا، پانی لے لیا، بقیہ نماز رہتی تھی وہ پڑھی، اس فجر کا وقت ہو جاتا، وہ پڑھی، تسبیحات کی، سو گئے۔ تو مجھے کیا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، سو گیا میں، اٹھانا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے، آپ نے سمجھا میں مذاق کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مجھے دین کا اللہ نے علم دیا ہے تو مجھے یہ بھی پتا کہ میری بیوی کے حقوق کیا ہیں، کہ وہ ساری رات جاگی، اب قصور تو میرا ہے کہ میں نے 2 بجے واپس جانا تھا، میں جا رہا ہوں 4 بجے، سزا مجھے ملنی چاہیے، میں دوں بیوی کو جا کے، اس کو جا کے میں ٹھڈا ماروں، اٹھاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے میں 2 آیا تو مجھے روٹی دینی ہے، مجھے کھانا دینا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے۔ تو اللہ بولے یہ جو حدود ہیں یہ کون سکھائے گا؟ دین۔ جب گھر میں دین لے کر آؤ گے تو مسئلہ ہی نہیں کوئی ہوگا۔ ہاں 2 بجے سے پہلے، جب میں نے گھر آنے کا 2 بجے کا وقت دیا ہوا، 2 بجے سے پہلے میرے گھر والے سو جاتے ہیں، فیملی سو جاتی ہے، تو پھر یہ ان کا قصور ہوگا کہ انہیں معلوم نہیں بھائی میں نے 2 بجے آنا ہے، میرے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو جب انہیں بھی دین سیکھا ہوگا تو انہیں پتا ہوگا کہ بھائی ایک بندے نے باہر سے آنا ہے، میں نے کھانا ان کو دینا ہے۔ تو اب قصور کس کا ہوتا ہے جمعرات کو؟ میرا، کہ بھائی میں وقت پہ نہیں جاتا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی گھنٹہ اوپر ہو جاتا ہے، کبھی فجر کی اذان ہی یہاں ہو جاتی ہے، تو قصور کس کا ہے؟ میرا۔ تو اب میں جا کے کہوں کہ میں گھر آیا، تو سوئی ہوئی تھی، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، اور میں جناب مرشد پاک بن جاؤں وہاں پہ، اور یا میں شوہر بن جاؤں، تو پھر اللہ والوں وہ موسیقی چلے گی، پھر آپ بھی سنو گے، پھر آپ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ حضرت صاحب ممبر رسول پہ بیٹھ کے بڑی میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں، اور ان کے گھر کا حال دیکھو ذرا، یہی کہو گے نا؟ تو میں پھر دین پھیلانے کا ذریعہ بنوں گا یا دین کو روکنے کا؟ دین کو روکنے کا، لوگوں کو متنفر کرنے کا۔ تو جب مجھے معلوم ہوگا میرے حقوق کیا ہیں، ظاہری بات ہے میرے گھر والے بھی سیکھیں گے، میرے بچے بھی سیکھیں گے، تو انشاءاللہ گھر میں کیا ہوگا؟ دوستانہ ماحول۔ میں نے یہ ساری باتیں بڑی لائٹ موڈ کے اندر آپ کو اس لیے کہی ہیں کہ اپنے گھروں میں دوستی والا ماحول رکھو، گپ شپ والا ماحول رکھو، سمجھ آ گئی؟ جب آپ گھر میں گپ شپ والا ماحول نہیں رکھو گے، دوستی والا ماحول نہیں رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بچے باہر گپ لگائیں گے، تو وہ باہر گپ کرتے کرتے کسی اور رستے پہ چڑھ جائیں گے۔ بیوی ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر گپیں لگائے گی موبائل کے اوپر، اللہ نہ کرے وہ غلط رستوں میں چڑھ جائے گی۔ 20 مثالیں میرے پاس ہیں، اب وہ موضوع نہیں، میں کوئی کھولنا نہیں چاہتا۔ تو پہلے تو یہ میں نے ساری باتیں کہی ہیں، نشان نہیں کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ، وہ حضرات جو کہتے ہیں حضرت صاحب ہم نے باتیں تو سنی، اب انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے، لیکن جو پھڈا پڑ چکا ہوا اس کا تو کچھ کریں، کہ میرا میاں مجھے طلاق دے رہا ہے، یا اسی طرح کوئی عورت ہے اس کے اپنے خامن سے اتنی نفرت ہو گئی ہوئی ہے، وہ کہتی میں نے ہر صورت خلا لینا ہے، میرا سسرال میں گزارا نہیں، میری ساس مجھے جینے نہیں دیتی، میری نندے مجھے جینے نہیں دیتی، یا میرا شوہر کماتا نہیں ہے، نشئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایسا خاندان، ایسی فیملی جن کے اندر حالات ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب مزید گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بولو اتنا آسان عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ 7 دنوں میں اگر میری باتوں پہ عمل کر کے، توبہ کر کے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر کے یہ عمل کرے، 7 دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا، 7 دنوں میں رزلٹ ملے گا۔
یعنی کہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے، اب چھوڑنا نہیں چاہیں گے اللہ کے حکم سے۔ کرنا کیا ہے؟ سورہ طارق آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ آخری 3 آیات 313 بار پڑھنی ہے، لیکن بڑے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ یہ وہ وظیفہ نہیں ہے چلتے پھرتے ٹی وی لاؤنج میں پڑھنے والا، یہ اخبار جہاں کا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر اس کو شرائط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، گھر بچنا بھی ہے تو گھر ٹوٹ جائے گا، گھر بچنا بھی ہے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ یہ تینوں آیات کیا ہیں؟ جلالی۔ تو گھر میں کیا ہے؟ لڑائی۔ جب شرائط پوری نہیں کریں گے، گھر میں پہلے جلال ہے، لڑائی ہے، ساتھ اس کی وجہ سے غصہ اور آئے گا، پہلے ایک طلاق ہونی ہو، تینوں کٹھیاں ہونگی، تباہی پھر جائے گی۔ اور اگر جو میں بتاؤں گا، جیسے طریقہ بتاؤں گا اس کے مطابق کریں گے، تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کے حکم سے 7 دن میں رزلٹ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ 313 مرتبہ سورہ طارق کی آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ جو آخری آیات مبارکہ ہیں، ایک وقت کا تعین کر کے گھر میں فجر کا، صبح کا، 12 بجے کا، 2 بجے کا، جو آپ کو آسانی ہے کر کے، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، یعنی آخری 3 کل 3 بار پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے چہرے پہ، اپنے پورے بدن پہ حصار کریں گے، پھر اپنے پورے گھر کا تصور کر کے حصار کریں گے، اپنے پورے گھر کا حصار کریں گے۔ یعنی جو میں نے پچھلے دنوں میں حصار کا طریقہ سکھایا، وہ تلاش چینل پہ، آروف چینل پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی دوبارہ سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بدنی حصار کریں گے، پھر روحانی حصار کریں گے، تاکہ جب آپ پڑھائی کریں تو کوئی شیطانی طاقت نہ آپ کے گھر میں گھسے اور نہ آپ کے بدن کو کوئی تکلیف دے۔ اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے 313 مرتبہ سورہ طارق کی آخری آیات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ پڑھیں گے۔ پڑھ کے اول و آخر 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنا آسان نہیں ہے درود پاک پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں تو بہت اچھی بات، درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پانی پہ دم کر کے یہ پانی خود پینا ہے، گھر میں بچوں کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں۔ اللہ والو، یہ عمل ہے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کا۔ جب یہ عمل کریں گے، پرانے سے پرانا جادو ہوگا، گھر میں جنات کا بسیرا ڈیرا ہوگا، قبضہ ہوگا، اللہ اس سے بھی آزاد کر دے گا۔ گھر میں بچے لڑتے ہیں، اس مسئلے سے بھی آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار۔ اسی طرح ساس ہے، وہ بہت ذرا جھگڑالو ہے، نندے ہیں، وہ لگائی بجائی سے باز نہیں آتی، یا بہو ہے تو اس کی زبان 2 میٹر 5 انچ پوری ہے، ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے، میرے اللہ کا جلال ہے، میرے رب کا کلام ہے، اس کی زبان کو اللہ یوں فولڈ کر دے گا۔ وہ مائیں، وہ ساس مائیں جو بیچاری روتی ہیں، ان کے بچے چھین لیے، آج کی جو نئی بہویں ہیں جو انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے، اگر وہ ہیں، اسی طرح جو ساس مائیں ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں اپنی بہووں کے اوپر۔ یعنی بیٹی بیاتے ہیں، ایک دن ان سے برداشت نہیں ہوتا، خوشیوں سے لے کے جاتے ہیں، پھر ذلیل کرتے ہیں۔ دونوں طرف، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، دونوں طرف تالی بج رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ بلکہ مجھے مزے کی بات یاد آ گئی، پچھلے دنوں کو میں نے بیان کیا، اس میں نے پھوپھی کا ذکر کیا کہ تعویذ کرتی ہے، پھوپھی کر دی، پھوپھی بدنام ہے، وہ ایسی میں نے بات کی ہوگی۔ تو ایک خاتون کا میسج ہے، حضرت صاحب آپ نا بیانات کے اندر اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، فاروق صاحب بیانات کے اندر اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، آپ نے کوئی پردہ بھی ہوتا ہے، آپ نے سارے پردے بھی ہٹا دیے، ہم وظیفے پڑھ کے اتنی محنتیں کر کے ان کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آتے ہیں، تو آپ نے سارا کھول کے بتا دیا ہے۔ اب ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں، ہمارے مرد بھی تو آپ کے بیانات سنتے ہیں نا، ہماری تو ساری محنت پہ ہم نے پانی پھیر دیا پکڑ کے۔ اب یہ فرمائش بھی آئی ہے کہ حضرت صاحب آپ نے پھوپھی کا کبھی ذکر نہیں کرنا، ہمیشہ آپ نے کہنا ہے ساس بری ہے، نندے بری ہیں، ساس بری ہے، نندے بری ہیں، آپ نے ہماری طرف سے بات کر دی ہے۔ تو میں نے کہا یہ پھر ممبر رسول تو نہ ہوا نا بھائی، ہم تو مظلوم کے ساتھ، اگر آپ مظلوم ہو تو بچے ہم آپ کے ساتھ۔ تو اللہ بولے یہ جو عمل کریں گے، کوئی بھی کرے گا، گھر میں ساس کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں سارے گھر کی لڑائیاں ختم کرنی ہیں، تب بھی یہ عمل ہے۔ اگر میاں بیوی میں معاملہ طلاق اور خلا تک پہنچا ہوا ہے تو ان میں مرد کرتا ہے
یا عورت کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ عمل کیا ہے؟ طلاق سے یا گھر ٹوٹنے سے بچنا. لیکن اللہ صرف میاں بیوی کو نہیں بچائے گا، اللہ الحمدللہ سارے گھر کو بچائے گا. جادو ہے تو وہ ختم، لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم، رزق کی تنگی ہے کیونکہ 80% لڑائیاں رزق کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو رزق کی تنگی ہے تو اللہ وہ دور عطا فرما دے گا، نظر بد ہے تو وہ دور عطا فرما دے گا. اور آخری بات میں نے کہی جو سب سے اہم ہے، بعض گھروں کے اوپر جنات کا قبضہ ہوتا ہے. بعض گھر ایسی جگہ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پہلے کئی سال صدیاں پہلے نیچے قبرستان ہوتے ہیں یا کوئی درخت ہوتے ہیں. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں ان میں بیری کا درخت ہوتا ہے، تو لوگ گھر بناتے ہیں، پہلے زمینیں ہوتی ہیں، پھر سوسائٹیاں بن جاتی ہیں، محلے بن جاتے ہیں، پھر لوگ وہ بیری کا درخت کاٹ دیتے ہیں. تو جس گھر میں بیری کا درخت کٹ گیا پھر وہاں گھر بن گیا، وہ گھر نہیں بنا، وہ عذاب بن گیا. تو لوگوں کو کیونکہ روحانیت کا علم نہیں ہوتا یا یہ شعور نہیں ہوتا، اور یہ دھوکہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، میں کوئی پلاٹ لیتا ہوں تو مجھے کیا معلوم اس پہ پہلے بیری کا درخت تھا. کوئی سوسائٹی بن گئی ہے تو مجھے کیا معلوم ہے اس کے نیچے پہلے قبرستان تھا. تو ایسا کوئی معاملہ ہو یا کسی نے جنات مسلط کر دیے ہوں یا جنات نے خود ہی قبضہ کیا ہو یا جنات کا پہلے وہاں مسکن ہو یا کوئی قبرستان ہو، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی طرح کوئی پریشانی نہیں، یہاں تک کہ یہ قبرستان ہے اور یہ آپ کے گھر کی دیوار ہے، یعنی آپ کے گھر کی آخری دیوار ہی قبرستان کی دیوار ہے، تب بھی ڈرنا نہیں ہے. یہ 3 آیات کے اندر اللہ نے شیاطین کی موت کو رکھا ہوا ہے. آپ کو جنات مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، یہ عمل کریں گے. تو کار کس کے لیے؟ طلاق سے بچنے کے لیے. تو اللہ پاک یہ سارے نفعوں سے فیضیاب فرمائے گا. تمام حضرات جو پریشان ہیں ان کو، تمام حضرات کو اجازت ہے، بلکہ میری دستبستہ درخواست ہے کہ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں، اور جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے کے مطابق کرنا ہے. ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے چلتے پھرتے اور اس کے دوران باتیں نہیں کرنی. ساتھ یہ کہ صدقہ خیرات کرنی، یہ جلالی عمل ہے. اس عمل کو مسلسل کرنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد، 2 مہینے کے بعد سکون ہو گیا ہے، پھر اس کی تعداد کم کر کے 21 بار کر دینی، پھر 21 بار ساری زندگی کرتے رہیں صبح و شام. انشاءاللہ آپ کا گھر نظر بد سے بھی اور لڑائیوں سے بھی محفوظ رہے گا. تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے.